بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد التماس دعا برے تعجیل ظہور صاحب الزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکاتو ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجل ولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک وانصارک وشیتک اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو الہی ان کانا کبوہ الذنب من عبدک فلیاسن العفو من عندک یا ارحم الراحمین ارحم علینا بحق سیدت النساء العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم درود بر محمد و آل محمد ماشاءاللہ اپنی حاجات شریعہ دی قبولیت واسطے بھی صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمنت لعنت برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین اما بعد فقد قال رسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما عرج الى السماء رأيت الى يمين العرش مكتوبا ان الحسین مصباح الہدى والسفینة النجاة صلوات خداوند عالم بحق سید الشہداء تمام برادران دی محنت کاوش قبول فرمائے خداوند عالم اجر کثیر عطا فرمائے اللہ رب العزت تمام برادران سٹوڈنٹس نو پروردگار علم عمل دی دولت نال مالا مال فرمائے ایک صلوات اوکھیں سوکھیں سارے پڑھ چھڑو تاکہ دعا قبول ہو جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اگر تُساں پریشان نہ ہو تو میرے خیال مجلس شروع کیتی جائے ثواب اچ کمی نہیں ہوندی جے بندے تھوڑے ہوں ثواب انشاءاللہ مکمل ہی نصیب ہو سی تو انما الاعمال بالنیات
عمل دا دار و مدار ہمیشہ نیت ہے. یقیناً تہاڈی نیت فرزند زہرا دی صفِ عذاب بچھاون دی ہے تو یقیناً خدا اجر کثیر عطا فرمائے. تو انتہائی محترم سامعین، ایک حدیث سید الانبیاء پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے. آقا دو جہان نے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَمَّا أُرِجَ إِلَى السَّمَاءِ کہ شب معراج خداوند عالم نے مینوں عرش تے بلایا اور میں بلند ہویا. رأیتُ إِلَى يَمِينِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، عرش دے سجے کنارے دے ہوتے ایک تحریر خدا نے لکھی آئی جڑی میں خود اپنی اکھاں نال ویکھی ہے. سمجھ آ رہی پنجابی کی اردو کر دے بھی کچھ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کر دے کچھ نیا ہوندہ. ایک صلوات پڑھو کھمبا آواز بلند. تھوڑی جی اور اچھی کوشش کرو، ہو سکتے پڑھ سکتے ہو. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ماشاءاللہ کافی پڑھ سکتے ہو، انہیں پریشان ہوئے بیٹھے ہیں. پروردگار تو سلامت رکھے. آقا دو جہان ارشاد فرما رہے ہیں کہ عرش دے کنارے دے ہوتے خداوند عالم نے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے. وہ کمال تحریر ہے. صحابہ متوجہ ہوئے بھئی اللہ یا رسول اللہ آقا بیان فرماؤ کہ عرش دے کنارے دے ہوتے کیا لکھیا ہویا ہے. سرکار نے فرمایا اتھے ایو لکھے ہویا ہے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. اگر کائنات کوئی چراغ ہدایت ہے تو بھی حسین ابن علی ہے، اور کشتی نجات ہے تو بھی حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آباد و سلامت رو. اللہ رب العزت دا فیصلہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی چراغ ہدایت، امام حسین علیہ السلام ہی کشتی نجات. تو میرے پیارے دوستو اس وچ کوئی قید نہیں ہے کہ عرب واسطے کشتی نجات ہے تے عجم واسطے نہیں ہے، شیعہ واسطے ہے تے سنی واسطے نہیں ہے، بلکہ علل اعلان وحدت وحدہ لا شریک نے اعلان فرما دیتا کہ جس جس شخص نو بھی ہدایت دی ضرورت ہوئے تاں بھی حسین ابن علی دا دروازہ، اور جس نو بھی نجات دی ضرورت ہوئے تاں بھی حسین ابن علی دا دروازہ. نہ امام حسین علیہ السلام تو بغیر ہدایت ہو سکتی ہے اور نہ ہی نجات ممکن ہے. پھر ویکھو خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام تے کتنے فضل فرمائے کہ صرف امام حسین علیہ السلام دا وجود چراغ ہدایت نہیں، امام حسین علیہ السلام دی کربلا بھی چراغ ہدایت. اور ساری مجالس اگر تھوڑی جی مزید بہتر ہو جاون تو امام دی مجلس بھی چراغ ہدایت. یعنی کتنے ایسے تہاڈے سامنے یقیناً سٹوڈنٹ دوست احباب حسن کہ جڑے امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دی وجہ تو مذہب اہل بیت شامل ہیں. اور سوشل میڈیا تے تو پھر روز ویکھ رہے ہو کہ کتنے نوجوان جڑے اربعین تے جاندن اتھو جاندن تو ہور مکتب ہوندے واپس آندن تو مکتب حسین ابن علی. یعنی امام علیہ السلام دے جتنے شاعر ہیں شاعر بھی چراغ ہدایت ہیں، جتنی نشانیاں وہ بھی چراغ ہدایت ہیں. اور شہنشاہ کربلا دی یہ عزاداری جس دے بارے خمینی ابد شکن دا بڑا معروف جملہ کہ ماں ہر چے داریم از کربلا داریم، کہ دنیا دے وچ جتنا بھی اسلام باقی ہے یہ صدقہ ہے کربلا دا. کربلا دی وجہ تو سب کچھ باقی ہے. اسلام ہون ویکھ لو تسی لائیو چینل 100 چینل کھول لو جس تے لائیو مجلس چل رہی ہے، کوئی خطیب توحید بیان کر رہے ہیں، کوئی معرفت توحید بیان کر رہے ہیں، کوئی نبوت بیان کر رہے ہیں، کوئی نبوت دیاں ذمہ داریاں، کوئی امامت، کوئی ولایت، کوئی عزاداری دی اہمیت. اتنے بڑے موضوعات دا مرکز فقط مجلس حسین ابن علی. امام حسین علیہ السلام دے صدقے امت تک سارا دین پہنچ دے. تھوڑی جی توجہ فرماؤ. مولی کوثر نیازی صاحب مرحوم دا ایک جملہ جڑا یوم الحسین چونا بیان کیتا. وہ مرحوم اہل سنت ہیں اور وزیرن تو آدھے ملک دے پی پی دے زمانے بھٹو صاحب جلے وزیر اعظم وزیر مذہبی امور. انہوں نے دعوت دیتی گئی بھی تسی بھی دسو کہ تو آدھے عقیدے حسین کیا ہے. انہوں نے کہا جی کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا. سبحان اللہ دے زور شور کوئی نہ لگتا.
تھوڑی جی محبت فرما دی ہے. کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا. انہوں نے بعد سارے ایک بہت بڑے عالم حافظ کفایت حسین مرحوم سرمایہ ملت جعفریہ انہوں نے خطاب آئی تو انہوں نے پھر پچھو آواز دے کے آکھیا نیازی بیٹے میری بات بھی سن کے جا کہ کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا. تو چلو مان جانا باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے. یا علی تو یہ بھی اقرار کر لے کہ اس ابو طالب کے کیا کہنے جس نے دین کو علی جیسا بیٹا تھا. تو پروردگار حضرت امام حسین علیہ السلام دے صدقے ہی دین نو زندہ کیتا ہے. اور چند جملے میرا دل ہے محسن انسانیت دے توری خدمت بیان کیتے جاؤں. ایک صلوات پڑھ دیو ہن کافی سارے ہو گئے ہو. اللہم صلی علی یہ سارے نو پڑھ دے ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہو ہمت کرو کہ سارے بلند آواز محمد و آل محمد. پروردگار تو سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام دی مجلس بھی چراغ ہدایت. امام حسین علیہ السلام دی کربلا بھی چراغ ہدایت. اور پھر ساریاں بہت ذمہ داریاں اس ممبر تے پان والے اس ممبر دا احترام کرنے والے اس مجلس دے بانیان مجلس دے منتظمین ساریاں بھی بہت بڑیاں ذمہ داریاں کہ کم از کم اس چینل دے ہوتوں اس سپیکر دے ہوتوں کسے دی دل آزاری نہ ہوئے. اس سپیکر تو محبت دا پیغام پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کوئی ہور توبہ دے ارادے نل گھروں نکل پیا ہوئے تے ساری تقریر دی وجہ تو وہ واپس نہ جائے بلکہ امام حسین دے دروازے تے جھک جائے. کیسی محبت میں جناب دی خدمت اہل سنت برادران دی روایت پیش کردہ سن سو جی. اچھا اور روایت دی راوی بھی حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیسا محبت دا پیغام ہے. حضرت بی بی عائشہ دیئے کہ میں گھر بیٹھی ہیں رسول اکرم تشریف لے آئے میرے کل پوچھیں نے گھر وچ کوئی کھاون دی شے موجود ہے تے وہ پیش کرو میں نے تھوڑی جی بھوک محسوس ہو. بھوک کھلی گل تے چپ کر گیا. حضرت بی بی عائشہ نے عرض کی تا آقا فوری تو کوئی شے نہیں ہے اگر تھوڑا انتظار کر لو تو میں حاضر کر دے. فرمایا نہیں اتنا وقت نہیں میری کملی مبارک میں نو چاہ دے جے تو الہ بیت فاطمہ میں اپنی زہرہ دے گھر جا رہا. سرکار ہو سکتا ہے ادھے بھی فوراً کوئی شے نہ ہوئے. آقا علیہ السلام فرمایا میں اتھے کھاون دی غرض نل نہیں جا رہا بلکہ انظرو الی الحسن والحسین اتھے جا کے میں حسنین دا چہرہ ویکھا میری بھوک ختم ہو جائے. تو حسنین کریم مین نال محبت سنت رسول ہے. اور ماشاءاللہ تسی ویکھو سٹوڈنٹ حضرات ہو توڑے جذبات توڑی محبت کہ پردے سے رہ کے بھی امام حسین دی محبت نو تسی سنبھالے ہوئے. اور یہ واقعاً کوئی توڑا کمال نہیں ہے اور نہ ہی جڑے مجلس دے مخالفین ہیں انہاں دے کو کمال ہے کہ وہ دشمن حسین ہیں بلکہ نہ توڑا کمال ہے نہ انہاں دا کمال ہے. صادق آل محمد دی ایک حدیث اس سارے معاملے دی ترجمانی کر رہی ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرہ قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ ہر شخص نو حسین دی محبت نہیں دیندہ بلکہ خدا جس تے فضل کرے او دے دل وچ حسین دی محبت داخل. تو امام حسین علیہ السلام دی محبت ہی فضل خدا بندی ہے. ایک دو روایات میں توری خدمت پیش کراں. حضرت عبداللہ ابن عباس آدن کہ ایک دن میں رسول خدا دے نال سفر کر رہے دوران سفر آقا نے اپنی ناکہ روک کے زمین دے اتے سجدہ فرمایا. ایک سجدہ نہیں دوسرا پھر تیسرا مسلسل 5 سجدے میرے آقا نے زمین تے فرمائے. اور 5 سجدیاں تو بعد حضرت عبداللہ ابن عباس آدن کہ میں حیران ہو کے سوال کیتا اے آقا کیسے سجدن کہ جس وجہ نہ قیام ہے نہ رکوع ہے نہ تکبیرت الاحرام ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دوران سفر ویکھیا کہ جبریل نازل ہویا اور میرا مونڈا ہلا کیا کہ خدا درود و سلام دے بعد فرما رہی کہ تیرے بھائی علی نال میں اللہ نو بڑی محبت ہے. ماشاءاللہ اللہ تو خوش رکھے کہ کچھ دوست اتھے ہی موبائل یوز کر رہے ہیں اللہ رحمت کرے. ایک صلوات پڑھ دیو بلند آواز نا. تو توجہ فرما رہے ہو نا سارے صاحب
تھوڑی محبت واللہ بڑا اوکھا جے وقت کڑے ہے تے تسی بھی تھوڑے جے سوکھے ہو کے سنو اللہ تو انہوں سلامت رکھے آقا علیہ السلام فرمائے عبداللہ خداوند عالم میرے بھائی علی نال بڑی محبت کر دے تے او دے شکر دے وچ میں سجدہ کی سجدے جو سر چایا تو پھر جبریل مونڈا ہلا کیا کہ اللہ دا حبیب اللہ پہ فرمائے دی تیری لخت جگر حضرت زہران نال میں بڑی محبت کر دے پھر سجدہ شکر پھر سر چایا پھر جبریل آکھیا کہ تیرے سبت اکبر حسن مجتبہ نل میں خدا نو بڑی محبت ہے پھر سجدہ شکر پھر سر چایا تو پھر آواز توحید جبریل دے ذریعے آگئی کہ اللہ فرما رہی تیرے سبت اصغر حسین ابن علی نل میں خدا نو بڑی محبت ہے میں پھر سجدہ شکر ادا کیتا ہون چوتھا سجدہ سر پنجواں تو آڑے واسطے آئی آقا پنجواں سجدہ کس واسطے فرمایا 4 سجدیاں تو بعد سر بلند کیتا تو جبریل آ گیا کہ جڑا علی فاطمہ حسن حسین نال محبت کرے میں خدا اس نال بھی بڑی محبت کرے یا یہ بڑی کمال محبت ہے خداوند عالم دا عطیہ ہے ہر مومن نو خدا عطا فرمائے محبت امام حسین علیہ السلام اللہ دی مہربانی دا نام پھر ساری ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے جتنی محبت ہوئے اتنی ہی اطاعت ضروری ہے جس نال محبت ہوئے اس دی گل بھی مننا اے بھی محبت دا حصہ ہے مثلا کئی حدیثاں میرے سامنے ہیں تسی آپ بہتر سمجھ دیو کہ امام اور شیعہ اسی شیعہ ہیں 12.5 امام ہیں انہاں 2 لفظاں دا کنسیپٹ کیا ہے آپ شیعہ اور امام امام بھی عربی دا لفظ ہے قرآن مجید دا لفظ ہے اور شیعہ بھی قرآن مجید دا لفظ ہے امام اس ہستی نو آخدن جڑا اگے اگے ٹرے شیعہ اس نو آخدن جڑا اس امام دے پچھے پچھے ٹرے گھبرا گئے ہو یا شیعہ اگو کر دے میں وقت سبحان اللہ کر سو جی میں ہونا سی ہوئے ودے ہیں امام آگے چلنے والا خالی لفظ شیعہ کوئی معنی نہیں رکھتا اس دا تو مطلب ہے شیعہ پیروکار کس دا پیروکار اے اس دا عمل دسے گا کہ کس دا پیروکار اے جتنے بھی مذاہب ہیں سارے شیعہ اکھاون دے حقدار ہیں کوئی حضرت ابو حنیفہ دا شیعہ کوئی حضرت امام احمد بن حنبل دا شیعہ کوئی کسے دا شیعہ لیکن کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نو لقب ملتا ہے شیعہ علی ابن ابی طالب تشیع مطلب اطاعت شیعہ مطلب پیچھے چلن والا ایک بات چونکہ میری زبان پھر پنجابی ہے تسی ڈھیر پڑھے لکھے ہو انگلش جان دے ہو لیکن اللہ کرے جملہ تو آڑے تک پہنچ جائے امام اگے ٹرانا لا شیعہ پیچھے ٹرانا امام کی میں ٹر دین اگے کہ تارے فجر نو گواہ بنا ستارے فجر توں گواہ رمی ساری زندگی علی تینو آسمان تے ڈٹھے تو علی نو بستر تے نہیں ڈٹھا یہ مولا دا جملہ اور مولا اے اگے چل رہے ہیں اور اسی ہیں پیچھے چلن والے ہوں 3:30 بجے راتی موبائل بند ہوئے تو 11 بجے بسترے تو آنکھ کھلے کیا اسی مولا دے پیچھے چل رہے ہیں یا مولا تو اگے چل رہے ہیں ہاں ہوں ماشاءاللہ ہوں سبحان اللہ تے دل نہیں آکھا او خدا دے بندے پیش نماز ماشاءاللہ تو ہر کل بھی ہے جماعت نال نماز پڑھ دے ہو سو اس نو بھی مکتب صادق وچ پیش امام آکھے ہوئی پیش نماز نو آگا صاحب پیش امام کیا مطلب ہے کہ وہ اگے کھلون دے اس دے پچھے مقتدی کھلون دے او تاں امام ہے وہ اگے ٹر رہے ہیں پیچھے اس دے کھڑے ہوئے وہ دے پیچھے ٹر رہے ہیں اس واسطے وہ ہے امام 10 منٹ دا صحیح ہے امام ہون اسی وہ دے پیچھے کھڑے ہیں تے پیش نماز صاحب کھڑے ہون قیام اچ تے پیچھو نمازی دا دل بن وجہ سجدے دا بھائی اتنا تو سمجھ دے ہو یارے کو فلسفہ تے نہیں ہے یا پیش نماز صاحب کھڑے ہون قیام اچ تے جناب سجدے او سجدے تے تسی رکوع اچ تو خیال اپنے عقل تو پوچھو یہ جماعت ہو جائے گی اینجن تے تو کوئی زور نہیں نہ ہوندی تو پھر سوچنا چاہیے تھا نا جس نو 10 منٹ دا امام تسلیم کیتے ہیں اگر اس دے 10 منٹ دے عمل دی مخالفت کرو تو جماعت باطل ہے
اور جڑا ساری زندگی دا امام ہے، کیا اس دے عمل دی مخالفت کر کے اسی اپنا دین کامل کر لوں؟ اطاعت امیر المومنین دا نام شیعت ہے، محبت اور اطاعت جمع ہون تے شیعت بن دی ہے۔ اور بڑے بڑے علامات میرے آقا نے اپنے شیعہ دیاں بیان فرمائیاں، آنکھوں تو دو چار میں تو نہ سنا دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا یہ باواز بلندہ ہی دھوڑ مٹھی ایک پڑھو وہ کی ہو جائیے اسی ہمت کرو۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد وآلہ۔ کئی صحابہ کرام تو روایات خصوصاً حضرت حمام جنہ دے نام تے نہج البلاغہ خطبہ ہے، خطبۃ الحمام، اس نے بھی مولا کو پوچھا صفنی شیعتوں کا، مولا اپنے شیعہ دی علامات بیان کرو۔ اسی شیعہ ہی ہیں نا، معذرت نال دس چھڑو نا بھئی اوہی دسیے نا جڑیاں ہیں ساڑیاں، اگر اسی شیعہ ہیں تو ساڑیاں علامات مولا امیر نے بیان فرمایا، کوئی نہیں زیادہ، میں صرف دو علامات ذکر کرنی ہیں۔ فرمایا صدق القول و اداء الامانت۔ علی فرمیندن میرا شیعہ وہ ہے جس دی زبان سچی ہوئے اور امانت خیانت نہ کرتا، جھوٹ نہ بولے۔ ہمیں موبائل دا زمانہ ہے، واٹس اپ دا زمانہ ہے، جھوٹ بولنا آمنے سامنے بھی حرام ہے تے واٹس اپ مسنجر تے بھی حرام ہے۔ ہاں بندے کوئی سمجھی ودن شاید موبائل بچا لے سی، نہیں جھوٹ ہے، جیسا عالج بھی کرو۔ اور ماشاءاللہ نوجوان سارے بیٹھے ہوئے تو ہڈے واسطے ہی درس ہے مولا کائنات دا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے پیغمبر کو پوچھا یا رسول اللہ ماذا یصنع لنجات نفسے، کوئی ایسا عمل بیان کرو کہ انسان موت تو پہلے اپنی بخشش دا یقین ہو جائے۔ ہے کوئی ایسا جہان ہے جڑا موت تو پہلے بخشش دی گارنٹی دے وے؟ دیتی ہے زہرا دے بابے نے۔ فرمایا یا علی ہاں دو عمل ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ کر لوے میں ضمانت دینا او دی نجات ہو جائے گی۔ آقا وہ کیڑے عمل؟ فرمایا قل صدقن و قل حلالا، جدو بولے سچ بولے، جدو رزق کھاوے حلال کھا۔ یا علی یہ دو چیزاں انسان دی بخشش دا سامان ہیں۔ سچ بولنا صرف اچھی عادت نہیں بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ سچ بولن نال معصوم فرمیندن انسان دے منہ جو کہ ایسی خوشبو پیدا ہوندی ہے جڑی عرش اولا تک پہنچ دی ہے، اور جھوٹ بولن والے دے منہ جو ایسی بدبو پیدا ہوندی ہے وہ بھی عرش تک پہنچ دی ہے۔ سچے بندے دے ہوتے ملائکہ سلام پڑھ دیں اور جھوٹے بندے دے ہوتے ملائکہ لعنت کر دیں۔ میرے خیال مجلس تو نہیں چنگی لگ دی، ٹھیک ہے اچھا چلو سیر شیر ہلائی رکھو، صحت ٹھیک رہن دی ہے، ساکت مارنال درد پہ جاندے۔ ایک سلوات پڑھ دے بلند آواز صلی علی محمد وآلہ۔ حلال رزق اور زبان سچی ہوئے تے خدا دے رسول نے بخشش دی ضمانت دیتی۔ نماز پڑھنی بہت بڑی عبادت ہے، واجب ہے، ہر صورت واجب ہے، لیکن نمازی نو خدا اپنا دوست نہیں آکھے۔ روزے دار دے نال بڑی محبت ہے، روزے دار نو وقت افطار جو منگے عطا کر دے مگر دوستی نہیں۔ حاجی الحجاج و ضیوف الرحمن، حاجی اللہ دے مہمان بن دیں لیکن دوست نہیں۔ کیا کمال جملہ ہے میرے نبی دا، فرمایا القاسب حبیب اللہ، اللہ دے نزدیک سب تو اچھا دوست خدا دا وہ ہے جس دا ذریعہ رزق حلال ہو۔ یعنی اتنا مہربانی سے یار لقمہ حلال دا انسان دے وجود تے کتنا اثر ہوندہ ہے اور حرام دا کتنا اثر ہوندہ ہے۔ چونکہ عرب اور ساڑھے تھوڑا جا معاشرے تعذیب دے وچ کافی فرق ہے۔ انہاں دے جڑے کھلونے ہوندے نا عربیاں دے چھوٹے چھوٹے تیر کمان بنے ہوئے ہوندے، جیسی ثقافت ویسا ماحول۔ ساڑھے کل تو پھر اللہ معاف کرے پتہ نہیں عجیب عجیب کھڑونے ہی ہوندے جڑے بچے نو کیا سبق دیندے۔
بہرحال انہوں نے چونکہ شجاعت عرب دا حصہ اس واسطے انہوں نے کھلونے بھی تیر و تلوار چھوٹے چھوٹے کمان وچ تیر علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ دے متعلق مل دے کہ انہوں دا ایک بیٹا اور اس بیٹے نے انہوں تیر کمان لے دیتا بچپن نہیں ذرا غور فرمائے اس واقعہ ایک مشکی روز پانی دی مشک بھر کے اس محلے پانی تقسیم کر دی اور ایک دن علامہ صاحب دے بیٹے نے اس دی مشک دا نشانہ لے کے وہ کھلونے والا تیر مارے آتے وہ مشک سوراخ ہو گیا پانی لڑ گیا علامہ دی خدمت جو نے شکایت کی تھی علامہ نے وہ نقصان تے پورا کر دیتا لیکن چونکہ زیرک انسان سرمایہ مذہب اہل بیت دا سوچی پہ گئے کہ اس دی وجہ ساڑھا کردار کیوں کسے دا بے جرم نقصان کیتا گئے اس تے غور کیتا جائے کہ دائیں میں کوئی لقمہ حرام تے نہیں کھوایا گھر آگئے بیوی کو پچھن لگ پہ سوچ زندگی اج کوئی کہ دائیں لقمہ حرام توجہ ہے کوئی ایسا معاملہ ہوئی جو آج بچے دے وچ ساڑھا اثر نظر آ رہا تو ماں کافی دیر سوچتی رہی تھی اس آکھیا جی کہ بلا بالکل میں ایک دن سفر کر رہی ہاں سڑک کنارے کناران دا باغ آئی اور میں نے پیاس نے بڑا مجبور کیتا میں اس سوئی دے نال ایک انار سوراخ کر کے اس دا پانی پیتا جو جان بچ جائے علامہ مجلسی فرمائے بس رک جا تمہیں پانی پیتا آئی تے آج اثر ساری اولاد تے ظاہر ہو گئی اتنے اثرات ہوندے نا حرام دے لقمے دے اور حلال دے لقمے دے اگر دنیا چاندی ہے میری نسل پاکیزہ ہوئے میری اولاد صاحب کردار بنے تو اس واسطے ضروری ہے انہاں دی حلال خوراک دا بندوبست کر حرام مؤثر ہوندہ ہے اور حرام جڑا بندہ شکم عادی ہوئے نا حرام دا تو آنے میرے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائندن کہ شکم جڑا حرام دا عادی ہوئے اس بندے دا دل اتنا سخت ہو جاندہ ہے کہ وہ دے دل تے قرآن مجید دی آیات دا اثر نہیں ہو اور کلام معصوم دا بھی اثر نہیں ہو اس واسطے لقمہ حرام دی بجائے لقمہ حلال دی کوشش کیتی جائے دور تو مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے تھوڑا کھا لیا مرغے دی جاتے دال کھا لی پر ہوئے حلال نوجوان بیٹھے ہو تو آڑے واسطے یہ سبق ہے سیرت ہے کہ جنگ تبوک تو سرور دو عالم اپنی فوج لے کے واپس آ رہے اور ایک نوجوان دے سر دے ہوتے بھاری پتھر ویکھے سرکار نے اس نے بلا لیا پوچھیا عبد خدا کیا کر دیں آقا میں مزدور ہوں اے پتھر مالکہ نے گھر پہنچا کے رزق حلال کما رہے میرے آقا دو جہان نے فرمایا ذرا پتھر زمین تے رکھ اور میں نے اپنے ہتھاں دی زیارت کروا اللہ اکبر یہ مقام ہے حلال روٹی کھاون دا حلال رزق کماون دا کہ سبب خلقت کائنات رسول وہ پتھر زمین تے رکھوایا اور وہ دے ہاتھ ویکھے پتھر چاہ کے چھالے بن چکے ہیں روایت آدھی ہے سرور دو عالم نے اپنے یاقوتی لبا نال دے چھالے آلے ہتھاں تے بوسا دیتا اور بوسا دے کے فرمایا میری فوج آؤ تو انہوں اس ہتھ دی زیارت کراما جدے ہوتے اللہ جہنم دی آگ حرام کر چکا وہ ایک حلال کماون والے مزدور دا ہاتھ ہے اتنا اثر ہے انسان دی روحانی زندگی جو رزق حلال دا ساڑھے کل چونکہ تصورات کچھ عبادت دے بھی ہو رہے ہیں معذرت نہ وہ میں جناب تک کچھ میسیج پہنچا بڑا چاہتا اسی صرف سمجھتے ہیں ہمیں سارا دن بندہ مسجد پیار ہوئے تھے بڑی عبادت ہے سارا دن روزہ ہوئے تہجد بھی بندہ پڑھ لے رومال بھی چٹا سیرتے ہوئے تھے متقی مشہور ہو جائے معذرت نہ لے تقوی نہیں ہے رزق دا اگر خیال نہیں بے کتھو آ رہے جو میں کھا رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے بہتر ہے پھر صرف واجب نماز پڑھتے حلال رزق دا بندو بست کر میں چپ کر کے پڑھنا ہے میں پڑھی جاؤں کوئی نہیں رولا ایڈا تھا پڑھی جاؤں مولا امیر المومنین علیہ السلام جس ویلے حکومت سنبھالی ہے نا کوفہ نو دار الخلافت بنایا باقی بادشاہ دے کیپیٹل ایریے مدینہ لیکن مولا متقیان نے دار الخلافہ کوفہ نو بنایا
اور یہ روایت علامہ قبلہ محمد باقر ہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نوٹ فرمائی ہے کہ مولا امیر المومنین خطاب کر رہے ہیں اور کچھ وچ ایسے نیک لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہاں دے ظاہری شکلاں متھے تے محراب آئی اور ماشاءاللہ تازی ٹینڈ ہوئی آئی جویں انہاں لکھے ہاتھ وچ تسبیحاں اور تلے منہ کر کے وہ اپنی تسبیحاں بیٹھے پڑھ دیں علی مولا خطبہ بیٹھے پڑھ اگر انہاں دی معرفت ہوندی تو کم از کم یہ تا احساس ہوندا کہ کلام علی سنن تو وڈی ہور تسبیح کیا ہو سکے ساڑھے کل بھی کچھ ماشاءاللہ ایسی شخصیات ہوندی ہیں جڑیاں مجلس در توجہ نہیں کر دیا بس اپنی تسبیح پڑھ رہی ہوندی یا موبائل چلا رہی ہوندی خدا را اگر مجلس دے وچ تشریف لائے آئے ہو تو غنیمت سمجھو انفاسقم تسبیح سرکار فرمائیں جس مجلس 14 دے امر نو زندہ کیتا جائے اس وچ سا لینا بھی تسبیح خدا شمار یا علی اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھی پہنچ رہے ہیں میسیج بھائی توڑے تک امیر المومنین علیہ السلام نے ایک کوفی جوان نو کھڑا کر کے پوچھیا اے نہ لوگاں دا تعارف کراؤ اے کون ہے اے جڑے تسبیحاں تے زور دیتی پہن اے کون ہے بھئی تسی سٹوڈنٹ ہو کل فیلڈ جامنا ہے تھوڑی زندگی ہے اس سبق تو امیر کائنات دا لے جاؤ کہ ہویا کیا امیر المومنین نے پوچھا ہے کون ہیں اس جوان آکے مولا ہم رجال الحق فی الکوفہ مولا ان کو کوفہ میں حق کے مرد کہتے ہیں صاحب ظاہر ہے تو آنے میرے سامنے بھی کوئی بندہ 24 گھنٹے سجدے پیا روے متقی ہوئے روزہ شوزہ رکھدا ہوئے نمازاں پڑھدا ہوئے ساڑھے واسطے تو بہت زیادہ قابل احترام لیکن اس دی حقیقت صرف علی بادشاہی جانا مولا نے فرمایا ایک کردے کیا ہے رجال الحق انہاں دا کردار کیا ہے کم کیا انہاں کا مولا کیڑا کم ہونا ہے سارا دن مسجد جران دیں نمازیں پڑھ دیں تہجد پڑھ دیں تے راتی بھی اتھے ہی سون دیں تے روزہ بھی نال رکھ دیں امیر المومنین نے وہ سوال اٹھایا جڑا حقیقت تقوی مولا نے فرمایا چلو یہ تو ٹھیک ہے نماز پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں تے کھاندے پیندے کیا انہاں دے رزق دا ذریعہ کیا انہاں کے مولا وقت ہی کو نہیں انہاں کو کتھو کمامن بچارے سارا دیں تو مسجد جران دیں مولا فرمایا کھاندے کیا ہیں انہاں کے جی کوفے آلے دیاں مہربانیاں تے پل رہے ہیں وہ شام نو کوئی شاید دے جاون تو کھا لیں دیں کوئی نہ دے وے تو آقا بڑے صابرن رولا شولا کو نہیں پاندے چپ کر کے پانی تے گزارا کر کے سائیں جان دیں جڑے ان سن دے بیٹھے ہو تو اسی دھیان کرے آئے علی مولا انہا لوگاں دی مثال دیتی مسلہم کمسل کلاب سوق الکوفہ علی کی نظر میں ان کا وہی مقام ہے جو کوفہ کے بازار میں پھرنے والے کتے کا مقام یا انہوں نے بھی کوئی روٹی سٹ چھڑے تو کھا لیں دیں انہوں نے کوئی نہ دے وے تو وہ بھی کسے بوئے تے رولا نہیں پاندے علی فرمائیں دیں ہونے انہوں نے مسجد چبار کڈو انہوں نے ہاتھ وچ بیلچے پکڑاؤ اے بازارج مزدوریاں کرن پھر مغرب دی نماز مسجد کوفہ ادا کرن میں علی ضمانت دینا ہو 70 سال دی عبادت ایک طرف اے مغرب دی نماز دا ثواب ایک طرف یا تو کیا سبق ہے واجبات بھی پورے کرو نماز بھی پڑھو لیکن بچیاں واسطے جڑی روٹی کما رہے ہو اس دا خیال کرو وہ کتھو آ رہی ہے حلال ہے حرام ہے کسی دا حق تے نہیں غصب کیتا جا رہا ایک صلوات پڑھ دو بآواز بلند راضی ہو جی اللہ تسا تھارے سٹوڈنٹاں نی توفیقات خیرج اضافہ فرمائے اور مشن فرزند زہرا نو خدا ہمیشہ جاری و ساری رکھے پروردگار تاری توفیقات محبت اور مزید استطاعت اضافہ فرمائے یقیناً بہت بڑا کم کر رہے ہو من دل بڑا خوش ہویا خداوند عالم تو انہوں سلامتیاں دے وے کہ مسلسل امام زمانہ دے ظہور تک مشن جاری رہے تو اللہ پاک رزق حلال واسطے سارے دے اسباب مہیا فرمائے آل بیت اطہار دے صدقے تھوڑے رزق والے انہوں زیادہ عطا کرے لیکن کوشش ہی کرو کہ لقمہ حرام تو اپنے آپ نو بچا لو اگر چاندے ہو کہ تقوی اختیار کرنے تو حرام تو بچ جاؤ
چونکہ سارے امیر المومنین جی شخصیت نے کوفہ دے ممبر تے اعلان کی واللہ لأوتی تو بے اقالی میں سبع بما تحت افلاکہا، جاؤ اگر 7 آسمانہ دی حکومت بھی علی نو دے چھڑو تو ایک کو شرط رکھو کہ زمین تے ٹرن والی چیونٹی دے منہ چو جو دا چھلکا کھولے۔ علی فرمیندن میں تو اڈے 7 آسمان ٹھکرا دے ساں، اتنا ظلم علی برداشت نہیں کر سکتا۔ کسے دا حق کھاونا اتنا بڑا جرم ہے کہ ساڑھے مولا امیر المومنین ایک چیونٹی دے حق کھاون واسطے بھی اتنی تک دو گا۔ دعا گوا پروردگار سب نو سلامت رکھے۔ ایک جملہ ذکر مصائب دا، اللہ تعالیٰ تو نو اجر کثیر عطا فرمائے۔ رزق حرام دے اثرات ویکھنے نے تو فوج یزید اچ ویکھو، یقیناً کوئی ظاہر کربلا بھی تشریف فرماؤ سی تو اتھے ایک جگہ بنی ہوئی ہے ملاقات بعمر سعد، جتھے مولا نے آخری وقت عمر ابن سعد نل ملاقات فرمائی اور ایک خطاب فرمایا، اور اس خطاب دا موضوع رزق حلال۔ ایک صلوات پڑھ دے آقا دی عظمت۔ آگا جی آج ہیں بسم اللہ، تشریف لے، میں مکائی بیٹھا بس تو آڈی انتظار۔ اچھا ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دے بابا سے۔ جناب تمہارا میرا ٹاپک آئی رزق حلال اور صدق مقال، زبان سچی، رزق طیب اور پاکیزہ، اے انسان دے عروج دا ذریعہ ہے، انسان نو اللہ دے قریب کر دے رزق حلال اور سچی زبان۔ امام علیہ السلام نے پسر سعد نو مخاطب کر کے فرمایا کیا تو نہیں جاندہ میں کون؟ اقرار بھی کی تسی فرزند رسول، تسی جنت دے سردار، تسی رسول اللہ دے نواسے، تو یہ دا مطلب ہے صرف مننا کافی نہیں، من تا عمر ابن سعد بھی گیا آئی، منن تو بعد امام دی سیرت عمل کرنا اتنا کافی ہے۔ بس آخری بات، فرزند زہرا فرمایا جدو میرے فضائل تو بھی واقف ہے، رسول اللہ نل میرے رشتے تو بھی آگاہ ہے، پھر میرے قتل دے ارادے لے کے کربلا آیا کیوں؟ اس ویلے بدبخت کل کوئی جواب نہیں، واپس مڑن لگا تو میرے آقا امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ اتنا تا سن کے جا کہ تیرے دل دے اتے رسول دے پتر دی گفتگو دا اثر کیوں نہیں ہویا؟ اس واسطے نہیں ہویا کہ تیریاں ہڈیاں چ بنو امیہ دا حرام رزق ہے، تو حلال کھاویں آتن و نواسے رسول دی پہچان ہوئے۔ یہ جتنے ظلم تسی علماء کو لو سن دے ہو، ذاکرین کو لو سن دے ہو، اس دی وجہ لوگاں دا رزق حرام ہے۔ جنہ حلال کھا دے انہاں اہل بیت اطہار نل وفا کی تھی، اور جنہ دا حرام رزق آئی وہ تیر و تلوار لے کے پیغمبر دی اولاد دے قاتل بن دے۔ تو ساری تقریر دا نتیجہ نچوڑ اے ہے میرے بھائیو عزیزو، اللہ پاک تاری تعلیم و تربیت برکت عطا فرمائے، زندگی بھر اپنے آپنو لقمہ حرام تو محفوظ رکھیں، یقیناً بارویں امام دی فوج وچ تیرا شمار۔ اتنے برے اثراتن حرام دے رزق دے، بس سزا دارو۔ افسوس یہ ہے کہ جس دی محبت رسول امت کو لو منویندے رہ گئے، 11 ہجری تک اپنے موڑھیاں تے چیندے رہ گئے، بعد از نبی وہ بچہ نیزے تے سوار ہو گیا، اس بچے نو 13 ضرباں دے نال ظالمہ شہید کر دیتا۔ کل 28 سفر گزار آئے ہو، بڑا اوکھا دن آئی، تو جنازے ہن بنت نبی دے گھر، ایک خود رسول خدا دا جنازہ، ایک حسن مجتبہ دا جنازہ۔ میں 2 جملے میں پڑھ دا، اور کسی نو رو سکو یا نہ رو سکو، آج جناب زہرا نو ضرور روے۔ آج جناب زہرا کلی پھوڑی دیوارے سے تے جنازے 2 ہیں، کہیں ویلے بابے نو رون دیا ہی۔ میں 2 جملے پڑھ دا پاک پیغمبر دا، چونکہ بڑا گھٹ مسائب پڑھیا جاندہ ہے، اس واسطے میں 2 جملے رسول خدا دی شہادت دے پڑھ دا، اور بڑی متباتر روایات علماء بیٹھیں کہ اپنی آئی نال نہیں اکھاں بند کیتیاں نبی نے، زہر نال شہید ہوئے زہرا دا بابا، اور آخری وقت جبریل جنت دا قافور لے کے پہنچے،
آقا جنتی کافور خدا تحفہ بھیجے اور اس کافور دے میرے رسول نے 4 حصے فرمائے. ایک اپنے واسطے رکھیا، ایک مولا علی نو دتا، ایک جناب زہرا نو دتا، اور رومن والے عزادارو ایک حسن مجتبہ نو دتا. کافور بھی مک گیا تے کربلا دا غریب بچ گیا. عرض کریں دے نانا کیا جنتی کافور اج میرا حصہ کوئی نہیں بھیجے اللہ؟ رسول خدا فرمایا نہیں حسین، کافور دی ضرورت اس نو ہوندی ہے جائیں کفن پاونا ہوئے. میرا بچہ تو تا ایڈا غریب ہے، امت تیرا کفن بھی کربلا لٹ لے سی. عزادارو آخری ویلہ آ گیا، مسجد چاہے اعلان کیتا نے اس مسلمانوں اگر میں کسے دا قرضہ دیونا ہوئے، میرے کو کسے اپنا حق لینا ہوئے، میں تو آڈا آج دائی مہمان او میرے کو حق منگ لے. ایک صحابی اٹھے، حالانکہ بڑی محبت ہے اس صحابی نو، عرض کردہ ہے جی میں تو آڈے کو اپنا ایک حق لینا ہے. فرمایا بول کے لینا. یاد ہے جی سفر دے دوران تسی ایک چابک مارے آئی اٹھنو، او میری پشت لگا ہائی میں اس دا حساب لینا. یہ دی محبت وکھے ہے. سرکار فرمایا لے لے آجا بسم اللہ. سرکار نے اپنے گھر وچو سلیمان نو بھیجیا، ونج میری زہرا نو آک میرا تازیانہ چاہ دے. ممشوق نامی تازیانہ علماء لکھے پیغمبر دا تے جناب زہرا کو جلے سلیمان منگیا نا آزادارو. رو پی بی بی چاچا سلیمان میرے بابے دی طبیعت بڑی ناساز ہے، تازیانہ کس واسطے؟ سلیمان آکھے آقا زادی تو اڈے بابے کو کسے اپنا حق طلب کیتا ہے. خدا دی قسمیں پتہ نہیں تُساں کس انداز دے سن دیو. حسنین نوادی ونجو تو اڈا نانا بیمار ہے، نانے دا بدلہ تسی دے ہو مسجد. خدا دی قسم نے حسن بھی ٹر پے، حسین بھی ٹر پے. فرمایا اٹھ صحابی لے اپنا بدلہ. حسن آدھے نہیں میں دل لاکھی تا میری کنڈ تے مہر لے، دل لاکھی تا میرے بھرا حسین دی کنڈ تے تازیانہ مار لے. اس آگے نہیں جس میں نو مارے آئی میں انہوں نے مارنے. عزادارو آدھے جی تھوڑا جیا قمیز ہٹاؤ، چونکہ جس ویلے میں نو تازیانہ لگا ہائی میری پشت قمیز کوئی نہ ہائی. پیغمبر نے قمیز ہٹایا، صحابی دوڑ کے گیا، مور رسالت چم لئی تے آکھے اس آقا میں معافی منگداں، میں تو صرف محبت واسطے ساریاں گلنا کیتیاں ہیں. اللہ اکبر. میں آدھا اللہ دا نبی تساں ایک واری چولا کنڈ تو ہٹایا، صحابی چم کے پچھا ہٹ گیا. کدیا ویکھیاں نہ سید سجاد دا حوصلہ جڑا کربلا تو شام تک لوگاں دے تازیانے جھلیندہ. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ سارے دکھ نبھا کے آ گئیاں نانے دے شہر زہرا دیاں دھیاں. مدینے دے آثار نظر آئے. پوچھے سجاد کیڑا شہرے؟ فرمایا مدینہ تو جد نا، اے نانے دا مدینہ ہی. وقت خوش ہوئی، حالانکہ مسافر وطن تے پہنچے تو خوش ہوندے، لیکن علی دی تھی خوش نہیں ہوئی. رنی اچھے اچھے وین کر کے میں کیڑے بھرا دے بوئے تے ویسا، میرے تے 9 بھرا کربلا بند مارے گئے. بس میں 2-4 مرسیے جڑے بی بی دے ہن او پڑھدا. ایک خیمہ لوایس، خیمے دے نال ایک کھجور دا درخت ہی. علامہ حسین بخش مرحوم فرمائندے ہیں اس درخت دے نال علی دی تھی پیشانی لا کے بہ رہی. چلو دل جو دکھی ہو جاوے ہے، جملہ بڑا دکھی ہے. ایک شخص مجلس سے جو اٹھ کے پوچھیا جاڑا صاحب تھکی ہوئے مسافر تا پشتی ٹیک لیندن، کنڈ دیاں ٹیکاں لیندن، تُساں فرمایا علی دی تھی پیشانی لائی. قبلہ رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ میں روا، کنڈ دی ٹیک ہو لیندے جدی کنڈ سلامت ہو. مرحبا واہ بھئی واہ. بڑی روحانی مجلس ہے تو وہ مظلوم ہے جنہوں بھرا دیا قاتلہ شام تک تازیانے مار. اجرکم علی اللہ. بس کافی پڑھ گیا، زیادہ تکلیف نہ دیواں. آ گئیاں نبی پاک دے روزے تے. اتھے میری آقا زادی نے کچھ مرسیے پڑھیں، میں تو نوے سنا دینا، کسے ذاکر مولوی دے نہیں، کربلا دی مریم دے اپنے پڑھے ہوئے. نانے دی قبر تے پہنچی تو اتھے میر انیس نے بڑا ایک دکھی منظر لکھے. بی بی فرمایا نانا مجھے ملو، میں تیرا حسین ہوں.
شاید نہیں سمجھ سکے، نانا مجھے ملو کہ میں تیرا حسین ہوں، نواسی تھی جو آپ کی وہ زندہ میں مر گئی، نانا رسیاں تو اتر گئیں مٹتے نہیں نشان، نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی۔ پہلا مرثیہ پڑھے اس نانے دی قبر تے، آدیا یا جدی رسول اللہ انی نائیتن الیک الحسین، نانا میں دسان آئیاں میں حسین مرا آئیاں۔ دو جوین کر کے آدیا نانا رجالنا مقتولتن، سارے مرد کربلا مارے گئے، وطا دی اطفالنا مذبوحتن، نانا نکے نکے بچے تیری امت ذبح کر چھوڑے۔ کوئی سید بیٹھا ہوئے میں معذرت کرے سادی اموالنا مغضوبتن، نانا یارہ محرم دی رات تیری امت تیریاں دھیاں دے خیام لٹ لے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، وطا دیے نانا عیوننا مجروحتن، اس بین تے توجہ کرے آیا دیے نانا قبر تو بہرا دھیاں دی حالت ویک، نانا سفیان دیاں دھیاں محلج بیٹھیاں، تیریاں دھیاں کدی کہیں بازار کدی کہیں بازار، ازادارو بی بی دا لفظ نہ ہوندہ میں کدی جرت نہ کریں نا، ایک واری اٹھی کھڑیے وط بیٹھیے، آدھیے نانا اتھے غیر محرمہ دا رش ہو گئی ہے، نانا مدینے دے بندیاں دی بھیڑ ہو گئی ہے، نانا کہیں ویلے راتی تیری قبر تے آسا، نانا میں سر دے زخم بھی کھیسا، نانا تیری امت نیزیاں نال اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم